بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ، اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے وہ لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تطہیر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چل پڑے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جاؤ، اور وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا مسجد کے دوسری طرف پڑا تھا۔ جوتا نہیں پہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی گرم ریت ہے، جب میدان سے باہر نکلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے اور میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ محترم ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور گرم ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سامان لے کر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ کا تھا، میرے تو پیر جلتے تھے، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو بھی معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، اہلم من امتی معاویہ، میرے امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر 24 سال تھی، اور پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنے بڑے اسلامی حکمران بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئی۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین، غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینہ بعد وہ جانے لگا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا، اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المومنین، آپ وہی ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شہزادے، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ میں تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے تجھے پوچھا بھی نہیں، میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔